الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا منه إلى رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک نقل کیا گیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا منہ الی رمضان، کبھی فرماتے وسلمنا الی رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ تو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، خیروں والا ہے، رزق کی وسعتوں والا ہے، دن کا روزہ، رات کی تلاوت، تراویح اور خیر و برکات کے کام، یہ سب خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رمضان کے ساتھ ساتھ 2 مہینوں، اس سے پہلے والے 2 مہینے یعنی شعبان اور رجب، اس کی بھی برکت مانگی ہے، یعنی 2 دعائیں مانگی، ایک ان 2 مہینوں میں برکت اور دوسری دعا یہ مانگی کہ ہم رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچ جائیں۔ تو اسی موضوع پر آج انشاءاللہ گفتگو ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اور ہمارے لیے وہ سبق کی بھی ہے، پیغام کی بھی ہے، عمل کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا کس قدر اشتیاق ہوتا تھا، شوق، طلب، انتظار،
کہ 2 مہینے پہلے سے ہی اس کا انتظار ہو رہا ہے. جیسے ہمارا کوئی بڑا فنکشن ہو تو ہم اس کی تیاریاں بہت دور سے شروع کر دیتے ہیں. شادی کا مرحلہ ہے بچوں کی بچیوں کی، اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے، سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو اس کی تیاریاں بہت پہلے سے شروع کر دی جاتی ہیں کیونکہ کام بڑا ہے. جتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا اہتمام ہے. تو بڑا کام بڑا اہتمام. تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑا اور اس کے اندر کام بھی بڑا، اس لیے اس کی تیاری ابھی سے شروع ہوگی. تو حضور کے اس اہتمام سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے. جو ہی کم سے کم رجب کا چاند نظر آ جائے تو اب نظریں رمضان پہ لگ جائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ سر پہ آ جائے اور ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ رمضان آ رہا ہے. حضور تو 2 مہینے پہلے سے دعاؤں میں اس کا اہتمام فرمانے لگ گئے. اب وہ اہتمام کیا ہے؟ یہی دوسری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، یعنی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا. برکت کیسے ہوگی؟ برکت ہوگی ان اعمال سے جو برکت والے. اگر اعمال نہیں ہیں تو رمضان کے مہینے میں بھی لوگ برکت نہیں لیتے. کئی بیچارے ایسے محروم لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، کہ پورا رمضان گزر گیا مسجد کے دروازے سے اندر نہیں داخل ہوتے، روزہ نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اب اس بیچارے کو رمضان کی کیا برکت ملے گی؟ حالانکہ رمضان میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، لیکن بارش میں کوئی آدمی کسی مکان کے کسی چھت کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، وہ بارش میں آئے ہی نہ، ایک قطرہ بھی اپنے اوپر نہ پڑنے دے، تو اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں. یا آئے مگر اپنے آپ کو اتنا کور کر لے، ایسے کپڑے ایسی چیزیں پہن لے کہ جس سے اس کے جسم پر ایک قطرہ بھی نہ پڑے، واٹر پروف قسم کا لباس پہن لے، تو اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں. بارش تو موسلا دھار برس رہی. تو اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، رمضان میں برستی ہے، کھلی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، ہر بندہ مشاہدہ کرتا ہے رمضان کی برکات کا اور خیروں کا. لیکن بہت سے لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر مسلمان الحمدللہ رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ روزہ رکھنا. سب سے پہلی چیز رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھانے کی وہ روزہ ہے. جس نے روزہ رکھ لیا اس کو رمضان کا فائدہ ہو گیا. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. دوسری چیز کیا ہے؟ قیام اللیل، رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے. تو یہ 2 موٹے موٹے کام تو رمضان کے ہیں، روزہ، دن کا روزہ، رات کی تراویح.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو مسلمان کرتے ہیں کثرت سے، وہ تلاوت قرآن پاک، کہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کی کثرت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. پھر صدقات ہوتے ہیں، اس کا بھی ہوتا ہے اہتمام. رمضان میں عام طور سے ہمارے مسلمان اپنا ہاتھ کھولتے ہیں، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ زکاتیں دیتے ہیں، پھر صدقہ فطر دیتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ کار خیر میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں رمضان المبارک میں، جس کی وجہ سے رمضان میں برکت ہوتی ہے. تو رجب اور شعبان کی حضور نے اگر برکت مانگی ہے تو یہی کام ہمیں اس میں بھی کرنے ہوں گے. ابھی سے تلاوت قرآن پاک بڑھا دیں. اگر ممکن ہو سکے، صحت اجازت دیتی ہو تو نفلی روزہ رکھیں. صحت کی بعض دفعہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، حالات کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ ملازمت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں مشقت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں چلو نیت تو کرے انسان. اگر مجھے یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں روزہ رکھتا. نیت المؤمن خیر من عملہ، اور میں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی. کیا مطلب؟ عمل کیا نہیں، صرف نیت پر بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتے. یا چھٹی کے دن جس دن فرصت ہو اس دن آدمی رکھ لے. نفل روزہ بڑی بڑی فضیلت کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزے سے رہتے تھے. گھر میں تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، عرض کیا نہیں ہے، اور میں چلو پھر ہمارا روزہ ہے. تو نفلی روزے کی ایک یہ بھی بات ہے. رمضان کا روزہ جو فرض ہے اور نفلی روزہ یہ سحری کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے کسی وجہ سے. ویسے سحری کرنی چاہیے، برکت کی چیز ہوتی ہے. فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. یعنی یہ عام کھانا نہیں ہے، سحری کا کھانا یہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، انوارات سے بھرا ہوا، خیر سے بھرا ہوا. کیونکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. تو لیکن نفلی روزہ مجبوری ہو تو سحری کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے، بلکہ نصف النہار تک اس کی نیت، آدھے دن تک اس کی نیت ہو سکتی ہے. یعنی صبح صادق سے لے کر روزے کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر روزہ کھلنے تک کا جو وقت ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر اندر نیت ہو سکتی ہے. یہ روزے میں، نفلی روزے میں اور رمضان کے روزے میں یہ اللہ نے گنجائش دی ہے، شریعت کی طرف سے یہ گنجائش ہے. ہاں واجب روزے میں نہیں ہو سکتی. واجب روزہ مطلب قضا ہے، جیسے رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہے، یا جو ہے کسی نے کوئی نظر منت کے روزے مانے، وہ اس میں آ جائیں گے. لیکن نفلی روزے میں نیت ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور رجب اور شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے، بلکہ شعبان کا مہینہ تو آپ کا اکثر روزے سے گزرتا تھا. لیکن امت کو آپ نے خیر خواہی کے طور پر امت کی شفقت کرتے ہوئے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان نصف ہو جائے پھر روزے نہ رکھا کرو. خود رکھا کرتے تھے لیکن امت کو منع فرمایا. وجہ تاکہ تمہیں کمزوری نہ ہو جائے.
ایسا نہ ہو کہ نفلیں پڑھتے پڑھتے فرض سے جاؤ. رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور وہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. فرمایا اگر کسی شخص سے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا، تو اگر 100 سال چھوڑ 200 سال 1000 سال بھی اس کی تلافی کے لیے روزے رکھتا رہے تو وہ بات نہیں ہوگی، وہ برکت نہیں ہوگی جو رمضان کے روزے میں تھی. اتنا قیمتی ہے رمضان کا روزہ. یعنی زمانے بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کی قیمت نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ قیمتی ہے. لہذا اس کو بچانے کے لیے فرمایا آدھا شعبان ہو جائے پھر روزہ نہ رکھو. امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی، لیکن خود رکھا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو اس کا اندیشہ نہیں تھا، کمزوری کا. آپ بسا اوقات روزے پہ روزہ رکھتے تھے، پیدر پہ بھی روزہ رکھا آپ نے، لیکن امت کو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا تم نے. تمہارے لیے بہترین روزہ وہ ہے جو صوم داؤد ہے، میرے بھائی داؤد کا روزہ. کان یصوم یوما ویفطر یوما. داؤد علیہ السلام ایک دن روزے سے ہوتے تھے، ایک دن روزہ کھولتے تھے. ایک دن بغیر روزے کے، ایک دن روزے کے ساتھ. امت کو فرمایا کہ یہ چیز، یہ طریقہ اچھا ہے. نفلی روزوں میں ایک دن روزہ چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو. لیکن خود آپ صوم وصال بھی فرماتے تھے، یعنی مسلسل روزے بھی رکھا کرتے تھے. تو اس کی وجہ پوچھی صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ تو خود کرتے ہیں ایسے؟ یعنی صحابہ یہ بات بطور اعتراض کے نہیں پوچھتے تھے. صحابہ میں تو حضور پر اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن فائدے کے لیے پوچھتے تھے. امت کا فائدہ ہو جاتا تھا، اپنا فائدہ ہو جاتا تھا. کیونکہ حضور جیسے نبی تھے ایسے صحابہ کے استاد بھی تھے، اور استاد سے شاگرد بات پوچھتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ معلم کتاب اور معلم حکمت بھی تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں. فرمایا کہ تم میری طرح نہیں ہو، میرا معاملہ الگ ہے. میرا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ ہے. یطعمنی ربی ویسقین، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یعنی میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی مجھے کمزوری نہیں ہوگی. اور ویسے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو جسمانی طاقت ہے وہ بھی بہت زیادہ دی ہوتی. عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ جسمانی طاقت ہوتی ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 جنتی مردوں کی طاقت ایک نبی کے اندر ہوتی ہے. تو آپ نے خود تو رجب اور شعبان یہ 2 مہینوں کے روزے بکثرت رکھے. تب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہوا؟ رجب اور شعبان دونوں مہینے رمضان کی تیاری میں گزارے جائیں. روزہ ایک عمل ہو گیا. جیسے اصل تو فرض نماز ہے، لیکن فرض نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آدمی فرض کے لیے تیار ہو جائے. دنیا سے اٹھ کے آتا ہے، دکان سے اٹھ کے آیا، دفتر سے اٹھ کے آیا، اپنے گھر کے ماحول سے اٹھ کے آیا، تو جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہی خیالات شروع ہو جاتے ہیں. خشوع نہیں رہتا نماز میں. اگر سنتوں میں آدمی سنتیں پڑھ لے، اس سے پہلے تحیت المسجد پڑھ لے، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے خیالات کافی حد تک قابو آ جاتے ہیں. فرض میں کھڑے ہوتے ہوتے تک اس کی طبیعت میں اطمینان اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرض نماز سے پہلے سنت رکھ دی. تو رمضان المبارک سے پہلے اگر نفلی روزے رکھے جائیں گے تو یہ بھی ایسا ہی کام کریں گے جیسا فرض سے پہلے سنت. اور دوسری چیز جس کا اہتمام ہو جائے وہ ہے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قرآن پاک. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا، اکبو علی المصاحف، وہ اپنے مصحف پر جھک جایا کرتے تھے. صحابہ بہت تلاوت کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت اب بھی عرب حضرات بہت کرتے ہیں.
صحابہ کا بھی سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہی تھا، یہی ان کا بڑا ذکر تھا، یہی ان کا وظیفہ تھا. نماز میں پڑھا کرتے تھے، نماز سے باہر بھی پڑھا کرتے تھے. عام سے عام صحابی جو تھے، جو کچھ مشغولیت جن کی ہوتی تھی، جیسے کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی کاروبار تجارت کر رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے. ایک منزل 6-7 پارے بنتے، ایک منزل کی تلاوت وہ روزانہ کرتا تھا. تو اس لحاظ سے دیکھ لیا جائے، یہ قرآن پاک کی کثرت تلاوت ہے، یہ بہت فائدہ دیتی انسان کو، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے. قرآن کو جو زیادہ پڑھتا ہے، قرآن اس کا دوست بن جاتا. اور فرمایا کہ قرآن سے بہتر کوئی سفارشی نہیں، کوئی دوست نہیں، اور اس سے بڑا کوئی جھگڑالو بھی نہیں. جو اس سے منہ موڑے گا اس کے خلاف کھڑا ہوگا یہ، اور جو اس سے ناتا جوڑے گا اس کے حق میں کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں. اور قرآن تو خود اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش مانے گا. جیسے لوگوں کی شفاعت قبول ہوگی، ایسے قرآن بھی شفاعت کرے گا. تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام عام حالات میں بھی رہنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو اس وقت ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے نکلتی چلی جا رہی. چاہے اس کو ہم اپنی محرومی کہیں، نحوست کہیں کسی چیز کی، یہ جو نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، چاہے ان کی نحوست ہے یا کیا ہے اللہ ہی جانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنی قرآن پاک کی تلاوت آج سے 20-25 سال پہلے ہوتی تھی، اتنی تلاوت اب نہیں ہوتی. تو پھر خیر و برکت بھی کہاں سے آئے گی؟ گھروں میں فجر کے بعد مائیں بوڑھی جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی. باقی کام سارے بعد میں ہوں گے، پہلے جو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک منزل کا، ایک قرآن پاک کا حصہ طے کیا، اس کی تلاوت ہوگی. سادہ تلاوت. اور جو مرد حضرات تھے وہ بھی مسجد میں آ کر تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے تلاوت چھوڑ دی. تو قرآن پاک کی اگر ہم تلاوت چھوڑ دیں گے تو قرآن ہم سے خوش تو نہیں ہوگا کم سے کم. ہمارے حضرت سناتے واقعہ کہ یہاں قصور کے ایک ساتھی تشریف لاتے، وہاں لگے وہ کہتے تھے کہ میں پہلے ایسا ہوتا تھا، غفلت کا وقت تھا، زمانہ تھا، تو عشاء کی نماز پڑھ کے کئی گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، خبریں دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ چینل، کبھی وہ چینل، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی فلاں فلاں، کئی گھنٹے، 3 گھنٹے گزر جاتے تھے، اسی پہ وقت گزر رہا ہے. پھر کچھ جماعت میں وقت لگا، کچھ بزرگوں کی صحبت ملی، کچھ آنا جانا ہوا نیک ماحول میں، تو احساس ہوا کہ جتنا وقت ہے یہ تو ضائع ہو رہا ہے، کس کام کا ہے؟ اگر گناہ میں گیا تو پھر تو نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر گناہ نہیں بھی کیا تو لا یعنی تو ہے، بیکار تو چلا گیا. تو آج کل بھی ہم دیکھ لیں، ٹی وی میں بیٹھ کے سیاسیات یعنی خبر جو ہوتی ہے وہ گھنٹے میں 2 منٹ 3 منٹ میں خبریں پوری ہو جاتی، تو اس کے بعد سب مرچ مسالہ اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. اگر ہم نے خبر ہی سننی ہے تو وہ تو خلاصہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا، بس یہ کام نہیں ہوا، یہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو یہ ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو یہ. اتنی سی بات تو سب کو تھوڑی سی دیر میں پتہ چل جاتی ہے. باقی جب گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اسکرین پر، وہ وقت ضائع کرتے ہیں بالکل. جس کی کوئی یہ نہ کہ ہم بڑے فائدہ ہے، بڑا علم حاصل کر، کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، وقت کا ضیاع. تو ان کو یہ احساس اللہ نے دیا، یہ احساس بھی اندر پیدا ہو جائے، بڑی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ احساس نہیں پیدا ہوتا. تو فرمانے لگے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، پھر اب یہ میں نے کیا کہ جتنے گھنٹے، جتنا ٹائم پہلے میں اسکرین کو دیتا تھا، اتنے گھنٹے عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے رخ پڑھ دیا. تو یہ وقت کو قیمتی بنانے کا ہے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے
آدمی ان چیزوں میں لگے تاکہ ہمیں سنت رمضان کے استقبال رمضان کی سنت کا ثواب بھی ہو اور اس کی تیاری بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہماری طرف متوجہ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ سنت.